السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ الحمدللہ ہم نے مدنی قاعدہ شروع کیا تھا، اس کی بھی پلے لسٹ آپ کے اسی چینل پہ موجود ہوگی مدنی قاعدہ کورس کے نام سے، اور پھر نورانی قاعدہ اس کی پلے لسٹ موجود ہوگی نورانی قاعدہ کورس کے نام سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز وغیرہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کے پاس ویڈیو ہو سکتا ہے پہنچ چکی ہوں۔ یہ مدنی قاعدہ ہے، یہ نورانی قاعدہ ہے۔ اب اس میں جو ہے تھوڑی سی جو ہے نا وہ فرق ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کون سا بہتر ہے اور پڑھاتے کون سا ہیں، اور یہ آپ کے لیے آسان کون سا رہے گا، اور اس میں قواعد اور ضوابط کے حساب سے کون سا بہتر ہے۔ دیکھیں یہ ویسے اگر نورانی قاعدہ پڑھیں تو یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی بہت اچھا، اس میں سیکھنے کے لیے ہمیں کافی کچھ ملتا ہے۔ مدنی قاعدہ دیکھیں تو اس میں پوری ڈیٹیل موجود ہے، تفصیلاً اس میں سارا کچھ بتایا گیا ہے۔ تو اس میں یہ فرق ہے تھوڑا سا کہ اگر آپ شروع سے چھوٹے سے بچے کو الف با تا سے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے میں کہوں گا کہ یہ نورانی قاعدہ لیں، سستا بھی ہے اور یہ سمپل سا بھی ہے، اس میں کچھ زیادہ کرنا بھی نہیں پڑتا، بس الف با تا سا پڑھیں اور شروع کر دیں۔ اور اگر کسی نے یہ ذہن بنایا ہے کہ میں قرآن پاک کو جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھنا ہے، سارے قواعد و ضوابط جان کے اور اچھے طریقے سے، تو پھر اس کے لیے بھائی مدنی قاعدہ ہے۔ قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے ابتدائی قاعدہ، اس میں بہت ساری اچھے کمال کی چیز ہے یہ مدنی۔ ویسے اس کے علاوہ بھی بہت سے قاعدے ہیں جس میں تفصیلاً، لیکن یہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے، اور اس میں رنگ والے بھی مل جاتے ہیں جس میں رنگوں کے ذریعے سے بھی پہچان آ جاتی ہے۔ اب اس میں دیکھیں نا، یہ نورانی قاعدہ ہے تو اس میں انہوں نے کیا دیا ہے، تھوڑا سا قانون بتایا اور بس، کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں۔ اس میں بھی اگر یہ دیکھیں گے نا سارے، تو اس میں استاد کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں نا، اب یہ یہاں پر تھوڑے قاعدے بتائے، قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2، یہ تنوین کو ایسے کرنا ہے۔ اب اس میں کچھ خاص نہیں، انہوں نے بتایا ہلکا سا، اور اس میں بھی کچھ، اب یہیں سے دیکھ لیں نا، یہ دیکھیں علامات وقف، بس انہوں نے یہ بتایا اور کچھ نہیں۔ وقف کے بارے میں صرف یہ بتایا، یہ گول، یہ وقف تام ہے، یہ میم جو ہے وقف لازم ہے، اور طا وقف مطلق، بس اتنا ہے۔ اور اگر یہی چیز، اگر یہی علامات وقف اگر اس میں دیکھیں گے، یہ آ گیا جی اب مدنی قاعدہ۔ اگر یہی چیز اس میں دیکھیں گے تو اس میں اگر علامات وقف کی طرف اگر توجہ کریں گے تو یہ دیکھیں جی علامات وقف انہوں نے کس طرح سے بتائی ہیں۔ یہ سبق نمبر 21 کے اندر وقف کے بارے میں، اب یہ دیکھیں انہوں نے بھی یہاں پہلے اچھے تفصیل سے یہ سمجھایا، اس کے بعد پھر یہ وقف کی علامتیں، اور علامت کے بعد بھی یہ کہا کہ یہ وقف تام کی علامت ہے، آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے تفصیل کے ساتھ، تو یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی ڈیٹیل کے ساتھ اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں کافی اس میں تفصیل موجود ہے، اس میں بندہ خود بھی اگر چاہے تو اچھے طریقے سے، اب دیکھیں نا یہ شروع میں اگر دیکھیں گے تو یہ کتنا پیار کے حروف مفردات ہیں، تہجی ہیں، ان کی تعداد 29 ہے، ان میں مستعاریہ 7 ہیں، ان میں 3 ہونٹوں والے 4 ہیں، سیٹی والے 3 ہیں، ان کو صفیریہ کہتے ہیں، ان کو مستعالیہ کہتے ہیں، ان کو عربی لہجے میں پڑھنا ہے، اردو، تو یہ سارے تفصیل، اور اس میں رنگوں کے ذریعے سے مدد بھی ملتی ہے کہ کون سے رنگ پہ کیا، اس میں غنوں کے حساب سے، حرکات کے بارے میں، یہ سارا اس میں کافی تفصیل ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے بچے کو الف با تا پڑھانی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ نورانی قاعدہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں سلیکٹ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بچہ پڑھا ہوا ہے، 2-4 تختیاں پڑھی ہیں، یا پھر اس نے کوئی تھوڑا بہت جانتا ہے، تو پھر یہ مدنی قاعدہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ آپ کوشش کریں مدنی قاعدے کی، کیونکہ میں نے بھی اب دونوں پلے لسٹیں موجود ہیں، مدنی قاعدہ کورس اور نورانی قاعدہ کورس۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی چیز باقی رہ جائے، کچھ پوچھنے والا رہ جائے، کچھ آپ کو سمجھ، لیکن اس میں انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے ساری سمجھ آ جائے گی۔ تو اب ان دونوں میں اگر کہیں گے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے یسر قرآن سے بھی بہتر شاید نورانی قاعدہ ہو، اور اس سے بھی بہتر جو ہے یہ مدنی قاعدہ ہے۔ اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ دل خوش ہو جاتا بندے کا، سارے قواعد کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اس سے بھی آگے پھر اگر جائیں گے تو تجوید والی کتابیں ملتی ہیں، تو وہ تجوید والی کتابیں اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل موجود ہوتی ہے۔ اور اس میں اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اچھا رسپانس ملے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، انشاءاللہ بہت سی اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچیں گی، اور دعاؤں کا طالب ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔